آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی، جنت کی آرزو ملی، جنت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی، جنت نہیں ملی، اور دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باولے، آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باولے، اب تک علی کے گھر میں، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اور غم ہو گئے وہ لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، غم ہو گئے وہ لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، جن کو کسی فقیر کی، جن کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، جن کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، آنگن ملا مچان ملی چھت نہیں ملی۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کی گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائے، تھوڑا سا اور قریب آ جائے، چونکہ جتنا قریب رہیں گے بہتر رہے گا، اور تیز بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
سوچا اگر آپ لوگ کی زحمت نہ ہو تھوڑا سا اور آگے آ گئے، اتنا دوری بنا کے نہ رکھے، اس لیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار کی محفل ہے، ہر کوئی نہیں آپ کے یہاں شامل ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، اور پڑھ کر درود رات میں سو جائیں باوضو، میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے۔ آج جب اپنے سماج کا آپ مشاہدہ کریں گے، اپنے سماج کے اندر دیکھیں گے آج قوم مسلم کا حال کیسا ہے۔ آج اللہ نے اگر کسی کو دولت سے نواز دیا، اللہ نے کسی کو مال عطا کر دیا، تو آج انسانی فطرت کیا ہوا کرتی ہے؟ انسان اگر دولت مل جائے تو سب سے پہلے کھیت خریدا کرتا ہے، سب سے پہلے زمین لیا کرتا ہے، سب سے پہلے گاڑی لیا کرتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر دل میں سوچ لے اللہ نے مجھے دولت دیا، میرے گھر میں دولت کا نزول فرمایا، اگر میں دولت والا ہوں اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچ لے، خیال کر لے کہ میرا پڑوسی غریب ہے، سائیکل سے چلنے والا ہے، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، جو اللہ مجھے امیر بنانا جانتا ہے وہ اللہ مجھے غریب بھی بنانا جانتا ہے۔ اللہ چاہے تو آج میں امیر ہوں، اللہ چاہے تو کل میں غریب ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے دولت اور اپنے طاقت پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ اس لیے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جیم کرتے ہوئے دیکھا، باڈی تو بنا لیے لیکن اچانک ہارٹ اٹیک آیا، دوا نہیں مل پائی، دنیا سے چلے گئے، جس میں تر و تازہ کرنے کے چکر میں تھے۔ آپ کی نگاہیں بھی دیکھی ہوں گی کہ بہت سے ایسے دولت مند لوگ تھے جو گاڑیاں پہ گاڑیاں لیا کرتے تھے۔ آج نوبت ایسی آ گئی کہ باپ بیمار ہو گیا تو بیٹا دوا لانے کے لیے پیسے کا انتظام نہیں کر پاتا۔ آج نوبت ایسی آ گئی باپ بستر پہ لیٹا ہوا دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، بیٹے آپس میں دوستوں میں مل کے عیاشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے میں گھر کی ماں کو میں نے دیکھا، ماں اپنے بستر پہ لیٹ کے آنکھوں میں آنسو لا کے اپنے شہزادے سے کہتی بیٹے ذرا تم دوا لے کے آنا، بیٹا انکار کر دیتا میں تیرے لیے دوا لاؤں یا اپنے بچوں کے اسکول کا فیس بھروں، تیرے لیے دوا لاؤں یا اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کروں، تیرے لیے دوا لاؤں یا اپنی خواہشوں کو پورا کروں۔ لوگوں ذرا بتاؤ جن ماں باپ نے محبت کے ساتھ اپنے اولاد کو پالا، اپنے بیٹے کو کھلایا، اپنے بیٹے کو جوان کیا، آج اگر نوبت آ گئی کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیٹا جوان ہو گیا، ماں باپ کمزور ہو گئے، بیٹا طاقتور ہو گیا، اب ماں باپ کمانے کے لائق نہیں، بیٹا دولت چھپا کے اپنے پاس رکھے اور ماں دوا کے لیے تڑپ جائے، باپ دوا کے لیے تڑپ جائے، تو کیا بتائیں؟ ایسے ماں باپ کی جب بد دعائیں لگا کرتی ہیں نا، بیٹا چاہے مدینہ شریف میں جا کے حج پہ حج کرتا رہے، عمرے پہ عمرہ کرتا رہے، یقین مانے اللہ ایسے بچوں کی نہ عبادت کو قبول فرماتا ہے نہ اس کو دولت کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہی بچے جب بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے نا، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے ہوتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اتنے جوان بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو ماں باپ کے پاؤں کو دبا کے سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے پاس بیٹھ کے سوتے ہیں تو ماں کے پاؤں کو چوم کے سوتے ہیں، باپ کے تلوے کو چوم کے سوتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے کبھی اپنے ابا کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہوگا؟ کبھی پوچھئے گا ابا ذرا بتائیں آپ ہی کا اولاد میں ہوں، میرے ہاتھ دیکھ لیں، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں نا تو آپ کا ہاتھ اتنا سخت ہوتا ہے، میرا ہاتھ اتنا ملائم ہے، ابا ذرا بتائیں ایسا کیوں؟ تو باپ کہے گا مسکرا کے بیٹا تیری جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے، تیرے بدن پہ نئے کپڑے لانے کے لیے، بیٹا تیری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہی ہاتھوں سے مٹی میں نے اٹھایا، انہی ہاتھوں سے گارے ماٹی کا کام کیا، انہی ہاتھوں سے میں نے اینٹ ڈھوئے، انہی ہاتھوں سے میں جب لوگ اے سی میں گرمی کے موسم میں آرام کر رہے تھے نا، بیٹا کبھی تم نے سائیکل کا ضد کر لیا؟ تپتی ہوئی دھوپ میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہا، بیٹا اپنے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑا میں پہنتا رہا، لیکن کبھی تجھے پھٹا کپڑا نہیں پہنایا۔ اب ذرا بتاؤ اس بیٹے کو جب باپ جوان کر دیا اور بیماری کی حالت میں باپ بوڑھا ہو گیا، اب دوا لانے کے لیے باپ بیٹے سے کہہ دے اور بیٹا چلا کے بولے میرے پاس پیسے نہیں، تو کیا باپ کا دل دکھے گا نہیں؟ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے؟ باپ افسوس نہیں کرے گا؟ باپ روئے گا نہیں؟ ایسے اولاد کو میں نے پالا
جو آج بیٹا ضد کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا لاؤ 10-20 روپے کا سامان لاؤ، کھاؤں گا نا تو صرف میرا پیٹ بھرے گا، اسی پیسے کا بچوں کے لیے لے کے جاؤں گا نا، بچہ مسکرا دے گا، میرا پیٹ ویسے ہی بھر جائے گا، باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ ذرا ہم اپنے قسمت کو دیکھیں، اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں۔ آج ہمارے ماں باپ 40-50 سال کی عمر کے ہو گئے، بیٹا جوان ہو گیا لیکن توفیق نہیں ہوتی، لاؤ 10 منٹ باپ کے پاؤں کو دبا کے پوچھ لیں ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، ابا آپ کا حال کیسا ہے، ابا آپ کی خیریت کیسی ہے، ابا آپ کا طبیعت، اگر دبا لانا ہو تو آپ بتائیں۔ اگر کوئی بیٹا محبت سے صرف اپنے باپ سے دوستی کر لے اور دوستی کرنے کے بعد اپنے باپ کے قریب رہا کرے، اپنے باپ سے خیریت پوچھا کرے، یار ماں باپ کو بیٹے کی دولت نہیں چاہیے، ماں باپ کو صرف بیٹے کی محبت چاہیے، اس لیے ماں باپ بھی تو محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں جب پیٹ سے ہوا کرتی ہے نا، ڈاکٹر نے کہا اے ماں تیرے پیٹ کو کاٹنا پڑے گا، تیرے پیٹ کو چیرنا پڑے گا، زندگی ایک بچے گی، بتا تجھے بچانا ہے یا تیرے بیٹے کو بچانا ہے؟ تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں بچوں یا نہ بچوں میرے بیٹے کو آپ بچا لیجئے گا۔ اپنی جان کی قربانی دے کے ماں اپنے شہزادے کو بچاتی ہے، اور بیٹے کو جب بچاتی ہے نا تو ڈاکٹر نے شرط رکھ دیا ایسے آپ کا بیٹا نہیں بچے گا، اب بچانا ہوگا تو آپ کے پیٹ کو کاٹنا پڑے گا، آپ کے پیٹ کو چیرنا پڑے گا۔ ماں مسکرا کے کہتی ہے بیٹا بچ جائے نا تو ماں بیٹا بچ جائے تو میرے پیٹ کو کاٹیے گا، بیٹا بچ جائے تو میرے پیٹ کو چیر دیجیے گا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے پیٹ کو کٹوا دیا کرتی ہے، اپنے پیٹ کو چروا دیا کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہے کوئی دنیا کا ایسا بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے انگلی کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو؟ کوئی تیار نہیں ہو سکتا۔ جوان بیٹا ماں باپ کے ہاتھ میں 1000 روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ماں باپ کے نام سے انگلی کٹوانے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیے گا، ہمارے بچے جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو دوڑ کے بچے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا میرے لیے سامان لے کے آئیے گا۔ کبھی آپ اپنے آپ کو بھی اس جگہ رہ کے سوچ لیے ہوتے کہ ایک وقت ایسا تھا ہمارے بھی ماں باپ ایسے نکلا کرتے تھے، میں بھی دوڑ کے جاتا تھا، اپنے باپ کے پاؤں کو پکڑتا تھا، باپ مسکرا کے اپنی گاڑی پہ بیٹھاتا تھا۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہم چھپ کے جایا کرتے ہیں، ان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرمائش پورا کر دیں۔ اے لوگوں دنیا میں اگر کامیابی چاہیے، دنیا میں ترقی چاہیے، دنیا میں اعلیٰ مقام چاہیے تو اپنے ماں باپ کے نظروں کے سامنے رہا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں۔ یقین مانیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار دنیا کے ہر انسان کی دعاؤں کو رد کر سکتا ہے لیکن کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمایا کرتا، کبھی رد نہیں فرمایا کرتا۔ ماں باپ بستر پہ لیٹے ہو نا، جا کے بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ اس لیے جب ماں باپ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے نا، لاکھ دنیا کا کوئی پردھان منتری بھی ہو، پردھان ہو، سباسد ہو، منتری ہو، گلے لگ کے کہے بیٹا عید مبارک ہو، خوشحالی نہیں ملا کرتی، وہ تسلی نہیں ملا کرتی۔ جو اپنا باپ بستر پہ لیٹا ہو اور بیٹے سے گلے لگ کے کہے کہ بیٹا عید مبارک ہو، جو سکون ملا کرتا ہے وہ سکون اس وقت نہیں ملا کرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھا لیجئے، آپ کی ماں جب آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو کھلاتی ہوگی، جو لذت جو مزہ ملتا ہوگا، یقین مانے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے سے نہیں ملتا ہوگا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ابھی بھی اپنا وقت ہے بھی، اپنے وقت کو ماں باپ کو دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز آپ بعد میں پڑھیں، روزہ آپ بعد میں رکھیں، زکوٰۃ آپ بعد میں ادا کریں، قربانی آپ بعد میں ادا کریں، آپ حج کرنے بعد میں جائیں۔ ان سب کاموں کو کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ یہ راضی نہیں رہیں گے آپ کا حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کی قربانی آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر کوئی بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی بیوی کی محبت میں آ کے اگر قربانی بھی کرے، عقیقہ بھی کرے، نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے تو اللہ ایسے بیٹوں کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر خدا آپ سے راضی ہے تو آپ پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، آپ کے ماں باپ اگر آپ سے راضی ہیں تو خدا اس کے رسول بھی آپ سے راضی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو گزارا کریں، اس طرح سے گزارا کریں کہ مرنے کے بعد لوگ تانا نہ دیا کریں، بلکہ اس طرح محبت سے کہا کریں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج بھی جب ہم گھر کے باہر یا گھر کے اندر جاتے ہیں نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ایک چیز کو کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آپ اگر فون کریے گا نا
تو سلام کرنے کے بعد پوچھے گا کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے۔ ایک واحد ماں ہوتی ہے جو آپ فون کریے گا نا تو سلام کے بعد کہے گی بیٹا کھانا کھا لیے، بیٹا پانی پی لیے، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے۔ ایک واحد ماں ہوتی ہے جو اتنی محبت کے ساتھ پوچھا کرتی ہے، اور جب جوان بڑھاپے